دیکھو میرے غریب بہن بھائیوں، بڑی آس امید سے ویڈیو پر کلک کیا ہے نا کہ کوئی ایسا عمل ملے، کوئی ایسی تسبیح ملے کہ پڑھتے ہی ہماری غیبی مدد ہو جائے، پیسہ مل جائے، یہی چاہتے ہو نا؟ تو آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے، آج صرف 3 بار، 1 2 3، پہلے یہ سن لو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ مغرب کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سن لو۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس ترتیب سے یا ربنا یا ربی کے ساتھ ایک جملے کو کبھی شامل نہیں کیا ہوگا۔ یہ راز اگر آپ نے صرف سن لیا نا اور سن کے پڑھ لیا، یقین کریں آپ مغرب کے بعد جیسے ہی عمل پڑھیں گے، عشاء سے پہلے پہلے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غیبی فرشتے تمہارے دروازے تک پیسے چھوڑ کر جائیں گے۔ دیکھیں میں نے تو صبح تک لکھا ہے، کیونکہ میں نے آخری ٹائم بتا دیا ہے، میکسیمم وقت بتا دیا ہے کہ صبح تک تو مدد ہو جاتی ہے، لیکن منیمم ٹائم کیا ہے کہ مغرب میں جو پڑھتا ہے عشاء تک اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ مغرب میں پڑھو، عشاء تک بیماریاں دور، قرضے دور، فاقے دور، بندش ختم، بد نظر ختم، عمل بندش، جادو کے اثرات ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ دیکھ میرے بھائی، پڑھے گا تو تیرا اپنا فائدہ ہے، پڑھے گا تیری اپنی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر دل میں وسوسے ہیں، دل میں کوئی سوال ہے کہ پتہ نہیں اب تک لاکھوں وظیفے پڑھے اثر نہیں ہوا، تو پھر کوئی وظیفہ تیرا اثر نہیں ہوگا۔ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے پڑھے، لوگوں نے مجھے بہت بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ میرے کام نہیں بنے، میری حاجتیں نہیں پوری ہوئی، لیکن خدا کی قسم زندگی میں ایک بار میں نے مغرب کے بعد یا ربنا یا ربی کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھا۔ پہلی بار میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں نے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھا۔ یقین کریں مغرب کے بعد پڑھا، مجھے 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی جگہ سے مدد بھیجی کہ مجھے جہاں سے یقین نہیں تھا، یعنی کہ مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے میری مدد ہو سکتی ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ میں روز مغرب کے بعد یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ میری زندگی کا آج راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں غریبوں۔ اگر میری غریب بہنیں اور میرے غریب بھائی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو نا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لے، یہاں چلا جا، یہ باپو کے پاس جا، اس مزار پہ جا، اس پیر کے پاس جا، تیری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ نہ دوستو، بھائیو بہنوں، نہیں جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی میں نے خوار کر لی درگاہوں پہ جا کے، منتیں مان کے، خدا کی قسم میں فقیر ہو گیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میرے ہاتھ غوث پاک کی یہ کتاب لگی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے، مشکل سے 20-25 لوگوں کے پاس ہے، اور وہ جن کے پاس ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ وظیفہ نہیں بتائیں گے، کبھی بھی یہ وظیفہ نہیں بتائیں گے، یا غوث پاک کی کتاب سے کوئی بھی وظیفہ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ دیکھیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ آپ کو بتائیں گے کس شرط پر؟ جب آپ انہیں خوب مال و دولت دیں گے، جب آپ انہیں خوب لالچ دیں گے کہ ہمیں اتنے پیسے لے لو، اتنی رقم لے لو، تب وہ شاید بتا دیں، الگ بات ہے، لیکن فی سبیل اللہ کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ آج تمہارا بھائی، تمہارا محسن، تمہارا دوست تمہیں سچا وظیفہ بتائے گا غوث پاک کا، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری یہ غریبی، تمہاری یہ بیماری، یہ لاچاری، یہ فقیری، یہ در در کی ٹھوکریں آج کے بعد تمہاری زندگی میں نہ رہیں گی۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آج کے بعد کوئی تجھے غریب کہہ دے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا،
اب میرے دوستوں بنا وقت ضائع کیے اب آپ نے اپنے دماغ میں اس عمل کو گھسانا ہے. اب ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھانے لگا ہوں. دیکھو اگر آپ ویڈیو کاٹنا چاہتے ہو، اسکپ کر کے بھاگنا چاہتے ہو، کوئی کام ہے، ٹک ٹاک چلانا ہے، دنیا داری میں، فلمیں ڈراموں میں، دوستی یاری میں وقت لگانا ہے تو پہلے وہاں وقت لگا لو، پھر یہ عمل دیکھنا. اگر دیکھنا ہے واقعی اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی غربت اور غریبی کو ایک جھٹکے میں دور کرنا ہے تو اس عمل کو پڑھ لو. بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، وارے نیارے ہو جائیں گے. یعنی کہ وارے نیارے حالات تمہارے ایسے بدلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. اب میرے دوست تو سن، جو تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا وہ راز سنو. سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا سمجھو. پہلے نمبر والا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ یا ربنا کا وظیفہ ہے. تمام وظیفے دکھیں گے بھی، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، آسان بھی ہیں. 5 10 20 25 50 70 60 80 100 جتنے سال کا بندہ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. اجازت سب کو ہے، اور پڑھنے میں اتنے آسان ہے کہ جاہل سے جاہل ان پڑھ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. اب کیا چاہیے؟ پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں، عشاء سے پہلے پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں. قرضے دور، بیماریاں دور، فاقے دور، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم. نفرت کرنے والے تم سے عمل کے پڑھنے کے بعد محبت کریں. روٹھا ہوا محبوب قدموں میں ہو، دشمن دوست بن جائیں. جو بھی مانگو، جو اللہ سے مانگو. دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کچھ مانگو یا نہ مانگو، تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں جو بھی تمہاری حاجتیں ہیں، جو بھی تمہاری مرادیں ہیں، اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جائیں گی. خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی. اللہ والو اور کیا چاہیے؟ پوری دنیا کے خزانے مل جائیں، پوری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے، پھر بھی تمہیں اپنی منمانی کرنی ہے، پھر بھی تمہیں نہیں پڑھنا. اپنے آپ کے تم دشمن ہو، تمہارا اور کوئی دشمن نہیں ہے. دیکھو اگر تم پر بد نظری ہے نا، میں تمہیں بتا دوں، کسی اپنے نے، پرائے نے تم پر، دیکھیں ہم استخارہ کرتے ہیں روزانہ، میں سینکڑوں استخارے کرتا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارا استخارہ کر دیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم اچھے خاصے تھے، ہماری زندگی میں سکون تھا، خوشیاں تھی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، کاروبار بند ہو گئے، بیماریاں، پریشانیاں، گھر میں جھگڑے، فاقے، غریبی، اتنے مسئلے مسائل آ گئے، اچانک کیا ہو گیا؟ سکھ بھری زندگی تھی. استخارہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس پر تو گندی نظر ہے، اس پر کسی نے عمل لگوایا ہے، اس کے کاروبار پر، اس پر بندشیں ہیں، اس پر کسی نے جادو کروایا ہے. راتوں رات اچھے خاصے لوگ تباہ برباد کر دیتے ہیں. آپ کو دیکھیں گے، یہ دیکھو تو کیسا کما رہا ہے، یہ دیکھو تو یہ کیسا ترقی کر گیا، اس کے تو گھر بھی اچھے، اس کے تو بچے بھی اچھے، اس کا تو یہ اچھا ہے، اس کا سارا دن یہ تو خوبصورت ہے، یہ تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، سارا دن تم پر نظریں لگا کے، تمہارے اپنے دوست، دور کے قریبی رشتہ دار، سب تمہاری تباہی شروع. یہ عمل مغرب کے بعد زندگی میں ایک بار پڑھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اگر آج دیکھو یہ عمل تم نے نہ پڑھا نا، یہ بد نظری، یہ جادو، یہ عمل بندشیں تمہیں غرق کر کے چھوڑیں گی. یہ عمل بندش، جادو، بد نظری کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ جب تک، دیکھیں بد نظری کیا ہے، جب تک آپ کو قبر میں نہیں اتار دے گی نا، آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. آج اس بد نظری کا بھی خاتمہ اس عمل میں ہے. آج بیماریوں کا، پریشانیوں کا، کالے جادو کا، عمل بندشوں کا خاتمہ ہے. آج بندش لگانے والے کی موت تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. آج جس نے تمہیں بد نظر، یعنی بد نظری تم پر کی ہوگی، آپ جیسے ہی مغرب کے بعد یہ عمل کرو گے، اس کے اوپر یہ عمل پلٹ کے وار کرے گا، اور جو اس نے تم پر نظر ڈالی ہوگی وہی نظر اس کے اپنے آپ پر لگ جائے گی. یعنی کہ وہ خود تباہ ہو جائے گا. آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی کہ فلاں بندہ اس حال پہ پہنچ چکا ہے، فوراً آ جائے گی، فوری طور پر.
یہ ایسا سچا عمل ہے کہ بد نظر لگانے والے کا فوراً منہ کالا کر دے گا. یقین نہیں آتا پڑھو، کیونکہ اس عمل کے جو وظیفے ہیں نا، دیکھیں 1 سے 1.5 منٹ میں آپ لوگ یہ سب کچھ پڑھ لو گے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے. دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر تو کچھ کرے گا نہیں تو کبھی بھی زندگی میں کامیابی تجھے ملے گی نہیں. دیکھیں شیطان لاکھ وسوسے ڈالے، تجھے شیطانی چنگل سے نکلتے ہوئے ہر حال میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے. دیکھو سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے. اب کوئی کہتا ہے یا ربنا ایسے پڑھ ویسے پڑھ، دیکھو جو بھی کہتا ہے نا یا ربنا پڑھ، آپ نے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ یا ربنا کا سچا طریقہ کیا ہے. آپ کو تو نہیں پتا نا، ہر بندہ بولے گا آپ پڑھ لو گے، لیکن میں آپ کو سچا طریقہ بتاتا ہوں جو یا ربنا پڑھتے ہی آپ کا فوراً اثر کرے گا. یعنی دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. اب آپ اپنے رب کو اس سے مدد مانگیں گے. کیسے مدد مانگیں گے؟ یا ربنا تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یا ربنا سے فضیلت فائدے بھی تو حاصل کرنے ہیں. وہ کیسے حاصل کرنے ہیں وہی تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لوگ دیکھیں اس وظیفے کی کامیابی کا راز سمجھیں. یہ وظیفہ کیوں اثر کرتا ہے؟ اس وظیفے کا جو طریقہ کار ہے نا، آپ سنیں گے تو آپ خود یہ مانیں گے کہ واقعی یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے. واقعی اثر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ ہم نے آج سے پہلے نہیں سنا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ کی وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں نے منع کر دیا نا کہ یہ بیماری کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوگی، وہ بیماری بھی اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ہر چیز دنیا کی تمہاری مٹھی میں آ جائے، جادوگر کی موت ہو جائے، بد نظر لگانے والا تباہ ہو جائے، تو اور کیا چاہیے دوستوں؟ غیبی فرشتے عشاء تک یا صبح تک تمہارے دروازے پر دولت پھینک پھینک کر جائیں، اور کیا چاہیے؟ ہر چیز مل جائے، ہر چیز. اب عمل سنو. پہلے نمبر پر مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھو، یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں پڑھ لو. وقت میں نے بتا دیا، آپ کسی بھی دن پڑھو، کسی بھی جگہ پڑھو، چاہے ایک دن پڑھو چاہے روزانہ پڑھو. اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یا ربنا کا. اب آپ نے یا ربنا کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. آپ نے یا ربنا کو ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے یا ربنا کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ نے مغرب کے بعد کے اس غیبی فرشتوں سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا آغاز کرنا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ کے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی آپ کو یاد لگے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھیں، صرف ایک بار پڑھ لیں. اب ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اگر یاد ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہو، دیکھیں اگر جس کو نہیں آتا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنے. دیکھیں ان وظیفوں کو، ان ترتیبوں کو مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا. میں نے پہلے ایک بات کی، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بچوں والا اگر آسان وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر پوری زندگی روتے رہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یہی اگر تمہاری زندگی ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے. میں سچا وظیفہ، سیدھا صاف وظیفہ بتاؤں گا اور چلا جاؤں گا. پڑھو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے، پڑھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے انشاءاللہ. اب مغرب کے بعد کے اس سچے عمل میں آپ نے یا ربنا کو ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ربنا میری جھولی بھر دے، یعنی کہ آپ نے یا ربنا سے اپنی جھولی بھروانی ہے. آج یا ربنا سے آپ نے اپنے
जेब को भरना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। इस तरीके से आपने या रब्बना का ये सच्चा वजीफ़ा पढ़ना है पहले नंबर पर। देखो, तादाद तरतीब तुम्हारी नहीं होगी, आज हर चीज़ मेरी बताई हुई होगी। अमल मेरा बताया हुआ है तो तरतीब भी मेरी बताई हुई होगी। अगर भूले भटके से अपनी मनमानी करोगे, अपने तरीके से पढ़ोगे, तो फिर तुम जानो तुम्हारी ज़िंदगी जाने। मुझे कोई भी लालच नहीं है तुमसे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, खुदा की कसम 1 रुपए की भी लालच नहीं है दोस्तों। मैं तुम्हें रब को राज़ी करने वाला सीधा और साफ वजीफ़ा बताकर जाऊंगा। देखो, जिससे मेरी तकदीर बदली है। मैं फ़कीर था, या रब्बना या रब्बी के मगरिब के बाद के इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। देखो मेरे दोस्तों, या रब्बना मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, मगरिब के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ते ही या मगरिब या इशा के दरमियान किसी वक़्त में जहाँ हो, जिस जगह हो, बस वजीफ़ा पढ़ लेना। एक बार बैठ जाओ, 1-1.5 मिनट लगेगी, जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होना। जो 2-4 चीज़ें बताऊंगा ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान ये चीज़ें पढ़ लेना, और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैला कर मांगना। आज इस अमल को पढ़ने के बाद अगर कुछ ना भी मांगो ना, कुछ भी ना मांगो, कोई चीज़ अगर तुम ना भी मांगो ना, रब करीम तुम्हारी झोली में वो चीज़ भी डाल देंगे जिसका तुमने कभी ख्वाबो ख्याल में ना सोचा हो, जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो, वो चीज़ें इंशाअल्लाह तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए तुम्हें? हर चीज़ मिल जाए, हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी की तुम्हें मिल जाए, फिर भी तुम अपनी मनमानी करते हो। ना करो, ये जुल्म अपने साथ ना कर, ये ज़ियादती अपने साथ ना कर। अपने आप का दुश्मन ना बन, तो अपने आप का दुश्मन है, तेरा और दुश्मन कोई भी नहीं है। तो अगर अपने आप से मुखलिस होता ना, आज ये वजीफ़ा किसी भी हाल में पढ़ता। तो अपने आप से मुखलिस होता ना, तो आज ये वजीफ़ा नहीं छोड़ता। आज तू ये वजीफ़ा पढ़ के रहता। तू अपना भी नहीं है, तू किसी का भी नहीं है, तू है ही नहीं किसी का। अगर हिम्मत है, आज अपने आप को बदलना है, अपने बच्चों के नसीब बदलने हैं, अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना चाहता है, सच्ची में चाहता है, तो पढ़ ले, वरना टिकटॉक जाकर देख। मेरे पास कोई भी फजूल बात नहीं है तेरे लिए, मेरे पास सीधे वजीफ़े हैं। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, अपने अंदाज में देखें। या रब्बना मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कितना वक्त लग गया? पूरा दिन निकल गया यार। हदे 10 सेकंड भी नहीं लगेगी एक वजीफ़ा पढ़ने में। या रब्बना मेरी झोली भर दे, ये पूरा एक वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गए। इस तरह 7 बार पढ़ लिया। अब वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा या रब्बी का मेरे बताए हुए तरीके से देखें। या रब्बना का मतलब क्या था? ए हमारे रब। अब या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। ये और ताकत लाएगा, ये और मौजज़ात लाएगा। अब आप डायरेक्ट अल्लाह पाक से लाडले बन रहे, यानी डायरेक्ट जो है वो अल्लाह पाक से दोस्ती कर रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। वो कैसे मांगनी है? अब या रब्बी को आपने बताए हुए तरीके से पढ़ना है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिस किताब में ये अमल लिखा हुआ है ना, या रब्बना या रब्बी का, उसमें बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि जिसने अपने दुख और परेशानी को दूर करना हो, अपनी बीमारी, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी को दूर करना हो, वो मगरिब के बाद या रब्बना या रब्बी को बताई हुई तरतीब से पढ़ ले। पूरी ज़िंदगी दौलत में, रुपयों में, पैसों में खेलेगा। पूरी ज़िंदगी के वजीफ़े, पूरी ज़िंदगी की तस्बीहात वज़ाइफ एक तरफ, और या रब्बना या रब्बी का ये ख़जाना एक तरफ। ऐ मेरे दोस्तों, अब आपने सेकंड नंबर पर या रब्बी को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है, एक ख़ास जुमले के साथ। देखें 2-3 वजीफ़े बाकी हैं बच्चों वाले, समझ कर जाएँ, ज़िंदगी संवर जाएगी। या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, यानी आपने या रब्बी के साथ ये जुमला अल मदद का लाजमी शामिल करना है। आपकी ऐसी मदद होगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। इस तरह आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना। या रब्बी अल मदद एक बार हो गया।
یا ربی المدد 2 بار ہو گیا، یا ربی المدد 3 بار ہو گیا، صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا، صرف 11 بار، 11 بار یہ بھی پڑھ لیا۔ اب آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کی تمام تسبیحات کو رکھ دو۔ دیکھیں 2 وظیفے بتا دیے ہیں، 2 باقی ہیں۔ ہلیے گا مت، جھڑیے گا مت، خاموشی سے پڑھ لیجئے، تقدیر آپ کی بدلے گی، غریبی، فقیری، بیماری، لاچاری آپ کی دور ہوگی۔ میں بتا کر چلا جاؤں گا، پڑھو گے انشاءاللہ تو ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دیکھو صرف اپنے تک نہ رکھنا، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنا۔ آپ کے ارد گرد جو بھی غریب ہو، جو بھی بیمار ہو، جو پریشان حال ہو، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اس وقت شیئر ضرور کرنا۔ اے میرے غریب بھائیوں، اب آپ نے فوری طور پر غریب بہنوں 3 نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد جس نے بھی اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھ لیا، تو وہ ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلے گا، غربت اور غریبی کا ساری زندگی نام و نشان نہ رہے گا۔ گھر میں قرضے، بیماریاں، پریشانیاں ایک جھٹکے میں دور ہو جائیں گی، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، کیونکہ فرماتے ہیں اس عمل کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کے لاڈلے پڑھنا ظلم ہوتا ہے، نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ غریبی آتی ہے، نہ بیماری آتی ہے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، اس طرح صرف 7 بار پہلا کلمہ 3 نمبر پر پڑھ کے عمل کا آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں اس عمل سے بد نظری کا بھی خاتمہ ہوگا، بیماری کا بھی خاتمہ ہوگا، بد نظر لگانے والا اپنی موت مر جائے گا، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم بوس قدموں میں ہوں گے، معافیاں مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، عمل کے پڑھتے ہی جو بھی مانگو گے پوری دنیا تمہاری عزت کرے گی، جس محفل میں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا تمہیں اللہ کا لاڈلا بنا دے گا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہماری غلطی کوتاہی گناہوں کی وجہ سے ہم رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نہ وظیفے اثر کرتے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ رب کریم راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے رب کریم سے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے بالکل آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا آپ نے 11 بار پڑھا، یا ربنا میری جھولی بھر دے گا، پھر یا ربی المدد کا پڑھا وظیفہ آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار، پھر دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا 7 بار، پھر آپ نے آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی وظیفہ تعداد ترتیب چھوٹ گئی ہے دوبارہ جا کر دیکھ لیں تاکہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آخر میں درود شریف اور خوب دعائیں کیجیے گا۔